السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Be Sure. Today we are going to be reading you a story from Hazrat Bilal رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع کی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کی پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو شروع کریں شاہنواز. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوات میں شرکت. غزوات کہتے ہیں شاہنواز کہ وہ والی جنگیں، وہ والی وارز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شمولیت اختیار کی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. کفار اور مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر بہت ہولناک مظالم ڈھائے گئے. ہولناک کہتے ہیں بہت ہی زیادہ برے. اور اب جب کہ مسلمان مدینہ ہجرت کر چکے تھے، ان مظالم کا سلسلہ ایک اور رنگ میں شروع ہو گیا. یعنی کہ اب وہ مدینہ جب شفٹ ہو گئے تھے نا کافی سارے مسلمان، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ تنگ کرتے رہتے تھے. کفار مکہ نے اسلام کو نابود کرنے کے لیے ناپاک ارادے سے مدینے کی طرف حملے کرنا شروع کر دیے. اس سلسلے میں بہت سے مارکے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دے دی. اب دیکھو مسلمان وہاں سے مائگریشن کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اتنا تنگ کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی ان سے اپنے ڈیفینس کے لیے وار کرو، تاکہ اور ایک ہی دفعہ ان کا خاتمہ کر دو. اس لیے اب ہم سب بڑے بے جگری کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہمیشہ کفار کو ذلت آمیز شکست دیتے تھے. یعنی کہ بہت تھوڑے ہوتے تھے مسلمان. جب شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو شروع میں تو بہت کم مسلمان ہوتے تھے، اور ان میں سے بھی دیکھو کچھ عورتیں ہوتی تھیں، کچھ بچے ہوتے تھے، تو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو وارز میں نہیں آ سکتے تھے، جو صحت ان کی اچھی نہیں ہوتی تھی. تو اسٹرانگ لوگ چاہیے ہوتے نا جو کہ جنگوں میں آ سکیں اور لڑ سکیں. ہاں جی، like men are the perfect people. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو پھر women. اب وہ اتنے تھوڑے لوگ ہوتے تھے جو کہ جنگوں میں وارز میں آتے تھے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان جنگوں کو فتح میں بدل دیتا تھا. یعنی کہ پھر بھی مسلمان جیت جاتے تھے، ون کرتے تھے. اور پھر بلال کہتے ہیں کہ میں جو اپنے آقا کا ایک کمزور سا غلام تھا، یعنی کہ بہت ویک تھا، میری تو کوئی ویلیو بھی نہیں تھی، میں بھی ہر ایک مارکے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہا، اور جس حد تک خدا نے توفیق دی اپنی خدمات پیش کرتا رہا. غزوہ بدر اس سلسلے کا پہلا مارکہ تھا جو مدینہ کے قریب بدر نامی ایک مقام پر پیش آیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردی میں 313 مجاہدین نے 1000 مسلح کفار کو عبرتناک شکست دی. اس کا مطلب ہے شاہنواز کے 313 مسلمس تھے اونلی، اور دوسری طرف پتہ ہے کافروں کے کتنے زیادہ لوگ تھے؟ 1000. جسٹ امیجن دیٹ کہ ڈبل سے بھی زیادہ تھے. اور times. ہاں جی. اور یہ غزوہ میرے لیے اس لحاظ سے بھی یادگار ہے کہ اسی غزوہ کے بعد جب کفار شکست کھا کر اپنی جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار ہو رہے تھے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ان بھاگنے والوں میں میرا ظالم مالک امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا بھی تھا. اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو بھاگتا دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے لا نجوت ان نجا امیہ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے ایک نعرہ لگایا، اور جو ابھی ماما نے عربک کے ورڈز پڑھے تھے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر امیہ بچ کر چلا گیا تو میرا وجود بے فائدہ ہوگا. اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اس کا پیچھا کیا اور اسے جا لیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اسلام کا یہ بدترین دشمن خاک و خون میں لتھڑا ہوا زمین پر بے جان پڑا تھا. یہ وہی امیہ تھا جو خود کو خدا سمجھا کرتا تھا، اور اپنی طاقت کے زوم میں کمزور اور مجبور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، جانوروں کی طرح انہیں مارا پیٹا کرتا تھا. آپ کو یاد ہے نا شاہنواز، جب شروع میں ہم نے یہ کتاب شروع کی تھی تو پیارے بچوں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ حضرت بلال کا جو مالک تھا اس کا نام امیہ تھا، اور کتنی بری طرح سے وہ ظلم کرتا تھا. کبھی چکی کا پارٹ سینے میں رکھ دیتا تھا، کبھی گلیوں میں گھسیٹتا تھا، گلیاں یعنی کہ اسٹریٹس میں گھسیٹتا تھا رسی ڈال کر، اور کبھی گلے میں رسی ڈال کر محلے کے لڑکوں کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اس مظلوم کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں. اور آج وہی ظالم اپنے گناہوں کی پاداش میں بدر کے میدان میں بے یار و مددگار پڑا تھا. اس امیہ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو وہ بھاگ رہا تھا، وہ جو وار کا جو تھا نا فیلڈ، وہاں سے بھاگ رہا تھا. تو پھر حضرت بلال نے کہا کہ اگر آج یہ بچ گیا تو حضرت بلال کے یعنی کہ ان کا وجود بے فائدہ ہوگا.
نصف وجود یعنی کہ ان کا ایگزسٹنس بے فائدہ ہوگا اگر اب امیہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے نکل کے بھاگ گیا. تو انہوں نے پکڑ لیا امیہ کو اور اس کے بعد اس کو مار دیا اور بدلہ لیا وہ تمام جو ظلم اس نے تمام بیچارے مسلمانوں کے اوپر کیے تھے. اچھا. اور آج وہی ظالم اپنے گناہوں کی پاداش میں بدر کے میدان میں بے یار و مددگار پڑا تھا اور اسی عبرتناک انجام کا وہ خود ذمہ دار تھا، کیونکہ ظلم کے جو بیج اس نے اپنے ہاتھوں سے بوئے تھے لازم تھا کہ وہ ان کا کڑوا پھل بھی کھاتا. سچ ہے کہ ظلم خواہ کتنا ہی بڑھ جائے اس کی قسمت میں مٹنا ہی لکھا ہے. بس ظلم کا ایک سیاہ باب آج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا. تو شانواز ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے کوئی مظلوم ہے، کوئی بیچارہ ہے، آپ اس کے اوپر کبھی ظلم نہ کریں، کیونکہ مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. دیکھیں کہ حضرت بلال اس وقت کتنے بے بس اور بیچارے تھے اور امیہ کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا. بلال کے خدا کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور اس کے بعد کس طرح سے وہ باقی مسلمانوں پر بھی ظلم کرتا تھا، ان کے منہ میں خاک ڈال دیتا تھا، وہ جو مڈ ہوتی ہے. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو بالکل مظلوم کے ہاتھوں سے ظالم کو مرواتا ہے. پھر پیارے بچوں انشاءاللہ ہم اس واقعے کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شاہنواز؟ ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.